بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یمن سے خبر ہے کہ وہاں پولیشن نے حوثیوں کے خلاف ایک بڑی کارروائی شروع کر دی ہے، جس میں حوثیوں کے بہت سارے کمانڈر مارے گئے ہیں اور حوثیوں نے جواب میں دہشت گردی کی ایک بڑی واردات کی ہے۔ اور ایران کا ایک جنرل، بہت بڑا جنرل، عراقی حکومت کو دھمکانے کے لیے بغداد پہنچ گیا ہے، جہاں عراقی حکومت نے 2 دن پہلے ایک ایران نواز ملیشیا کے پورے دستے کو گرفتار کر لیا تھا، جب وہ سعودی عرب پر حملے کے لیے میزائل لانچ کرنے والا تھا۔ یہ دھمکی کیا رنگ لائے گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور پاکستانی سیاست کا حوال، جہاں اطلاع یہ ہے، بہت اہم اطلاع ہے کہ نواز شریف صاحب صوبوں کی مخالفت میں ڈٹ گئے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی برقرار ہے کہ وہ نئے صوبے بنانے کی کوشش کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے، کوئی محاذ گرم نہیں کریں گے، لیکن سمپل یہ کہ وہ اس پر راضی نہیں ہے۔ اور وانڈرنگ بوائے جو ہے وہ جا کر ملا ہے ان سے اور انہیں کچھ اپنی معذرت پیش کی اور کچھ وضاحتیں دی اور کچھ نئے صوبوں کی ضرورت سے آگاہ کیا، لیکن نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ تو کچھ لوگ اس بات کو، یہ جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان سے جوڑ رہے ہیں۔ مثلا سہیل آفریدی کی سرپرستی کون کر رہا ہے، کون ہے جس کے اشارے پر بڑے بڑے ٹی وی چینلز نہ صرف اس کا پرائم ٹائم میں انٹرویو دکھا رہے ہیں بلکہ سارا دن اس انٹرویو کی مشہوری بھی کرتے رہے ہیں، یعنی وہ اس میں سے کچھ کلپ نکال کر، وہ جو اس کو کہتے ہیں پریمیئر، اس کا ایک قسم کا ٹریلر دکھاتے رہیں۔ تو اور یہ سہیل آفریدی کی ریاستی سطح پر امیج سازی اور ان کی برانڈنگ کون کر رہا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور عمران کے مرنے کی خبر اگرچہ جھوٹی ہے، لیکن یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے عمران خان کی رہائی کے لیے تو نہیں، لیکن سہیل آفریدی کہ 27 ستمبر والے احتجاج کو جاندار بنانے کے لیے یا اس کے حق میں ماحول پیدا کرنے کے لیے جو کی گئی ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا میرا خیال ہے آغاز اسی سے کرتے ہیں، پاکستانی سیاست کے حوالے سے۔ پہلے تو آفریدی کا ذکر لے لیتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح، یعنی وہ ٹی وی چینل جہاں آفریدی کا بیان صرف ایک علامتی طور پر ہی چلتا تھا، چند سیکنڈ کے لیے یا آدھے منٹ کے لیے، وہ یک لخت ایکٹیو ہوئے اور ایک ہی دن میں بیشک وقت بہت سارے ٹی وی چینلز نے ان کے جا کر انٹرویو ریکارڈ کیے، اور جس دن انٹرویو نشر ہونا تھا اس دن صبح سے اس کی مشہوری، اس کے کلپ دکھائے جانے لگے، اس کے پرومو دکھائے جانے لگے، اور اس طرح ایک ماحول باقاعدہ بنا دیا گیا کہ جیسے سہیل آفریدی، مجھے تو وہ زمانہ یاد آ گیا جب عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی تھی، تو اسی طرح سے تمام ٹی وی چینلز کو حکم تھا کہ آپ نے عمران خان کی پریس کانفرنس سے اس طرح دکھانی ہے، اس کے جلسے اس طرح دکھانے ہیں، اس کے خلاف کوئی بات نشر نہیں کرنی۔ اور یہی کچھ اس مرتبہ بھی ہوا کہ پہلے تو صحافی جوک در جوک وہاں بھیجے گئے پشاور کے، جا کے سہیل آفریدی سے ملاقاتیں کرو۔ ان ملاقاتوں میں جو سوال ہوئے وہ سارے پی ٹی آئی کی مرضی کے تھے۔ کوئی سوال پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال پر، پختونخوا میں کرپشن کی صورتحال پر، سہیل آفریدی کے گھرانے کے لوگ ملوث بتائے جا رہے ہیں کرپشن میں، اس کے حوالے سے ایسا کوئی سوال جو پی ٹی آئی کو نقصان پہنچا سکتا ہو، جو سہیل آفریدی کا امیج متاثر کر سکتا ہو، وہ نہیں کیا گیا، بلکہ سارے سوال وہ کیے گئے جو پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ کیے جائیں، اور سہیل آفریدی کے پروجیکشن ہو، اور سہیل آفریدی کے سخت ترین فکرے بھی پھر جو کہ تو چلے۔ اور یہی نہیں بلکہ پھر ٹاک شو ہوئے، ان میں بھی سہیل آفریدی کے انٹرویوز کے حصے چلائے جاتے رہے کہ یہ کہا ہے اور یہ کہا اور وہ کہا، بڑی بڑی سخت باتیں کی، مجھے ان سے غرض نہیں۔ تو آپ کو یاد آگے ہوگا کہ جو 2014 کا دھرنا تھا، وہ جب لاہور سے چلا، ایک دھرنا نہیں 2 دھرنے چلے تھے، ایک مولوی صاحب کا، ایک خان صاحب کا۔ تو پورے جی ٹی روڈ پر جگہ جگہ کچھ سیف ہاؤسز تھے، کچھ ویئر ہاؤسز تھے اور پتہ نہیں کیا ہاؤسز تھے، وہاں سے دھرنے کے شرکاء کے لیے بریانی، قورمہ، سلاد، کولڈ ڈرنکس، کافی، چائے اور پتہ نہیں کیا کیا لوازمات وہاں تھوک کے حساب سے تیار ہوتے تھے، اور ہر جگہ جہاں ان کا سٹاپ اوور ہوتا تھا وہاں ان کو
کارکنوں کو یہ چیزیں ایک اچھی خاصی نفری کے ساتھ پہنچائی جاتی تھی، اور پھر ٹی وی چینلز کو ہدایت تھی کہ اگر عمران خان کے جلوس میں دھرنے میں 15,000 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں تو آپ نے یہ بات نہیں بتانی، آپ نے بتانا ہے کہ 50 لاکھ کا مجمع ہے۔ جس طرح اب 20 لاکھ کی فگر کو ایک سینکٹی دے دی گئی ہے کہ 20 لاکھ آئیں گے، اور ہر ٹی وی چینل، ہر ٹی وی اینکر، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جو مقتدر حلقوں کی اجازت کے بغیر پروگرام میں کوئی خبر تک نہیں دیتے۔ اپنے پروگرام میں وہ خبر بھی پوچھ کر دیتے ہیں کہ جناب میں اس خبر پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، چاہے وہ خبر کولمبیا میں زلزلے کی خبر ہو تو اس کے لیے بھی وہ مقتدر حلقوں سے اجازت مانگتے ہیں کہ کولمبیا کے زلزلے پر بات کر لیں۔ تو وہ حضرات جوک در جوک نہ صرف وہاں پہنچے بلکہ انہوں نے پھر انٹرویو کیے اور ٹی وی پروگرام کیے اور ٹاک شو کیے۔ تو یہ سارا کیا چکر ہے؟ اس زمانے میں پھر یہی ہوتا تھا نا کہ آپ نے 50 لاکھ کا جلوس دکھانا ہے، آپ نے یہ بات نہیں چلانی عمران خان کے خلاف کوئی بات، یا دھرنے میں کوئی ایسی سرگرمی ہو رہی ہو جس کی خبر بریک ہونے سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے، آپ نے وہ خبر نہیں چلانی۔ وزیر اعظم نواز شریف تھے، ان کی خبروں کے بارے میں ہدایت تھی کہ یہ بعد میں دکھاتے رہیے گا، پروگرام کے آخر میں شروع آپ نے دھرنے سے کرنا ہے، اور عملاً خبر نامہ دھرنے سے شروع ہوتا تھا اور دھرنے پر ہی ختم ہوتا تھا۔ تو وہ فضا ایک مرتبہ پھر پیدا کی جا رہی ہے۔ تو اس کا تعلق کچھ لوگ جوڑ رہے ہیں نواز شریف کے انکار کے ساتھ۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا انکار کوئی جارحانہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں نے ہی آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ نواز شریف صاحب جارحانہ انداز میں مخالفت نہیں کریں گے، محاذ رائی نہیں کریں گے، اور مقتدر حلقوں کے لیے کوئی مشکل صورتحال پبلک میں یا میڈیا کی سطح پر پیدا نہیں کریں گے۔ ایک صلح اور کیا کہتے ہیں ایک پیسو قسم کے رول کا وہ مظاہرہ کریں گے، لیکن وہ صوبوں پر نہیں مانیں گے، صوبوں کی مزاحمت کریں گے۔ پیپلز پارٹی پہلے ہی مزاحمت کا حتمی فیصلہ کر چکی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو منانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ دن پہلے، چند دن پہلے، وہ جو وانڈرنگ بوائے ہے وہ جا کر ملا میاں صاحب سے اور کچھ باتیں کی ہوں گی اس نے۔ سنا یہی جا رہا ہے کہ ایک طرف تو اس نے معذرت کی اور وضاحتیں پیش کی کہ میں تو بڑا آپ کا اور میرا کوئی اس طرح کا ایجنڈا نہیں ہے مسلم لیگ کو نقصان پہنچانا، اور لیکن قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ 40 یا 45 یا پتہ نہیں کتنے صوبے بنائے جائیں، اور نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ انہوں نے وانڈرنگ بوائے کی کسی بات کا برا بھی نہیں مانا، لیکن ان کی کسی بات کو مانا بھی نہیں۔ یہ ان کی ایک نئی قسم کی سیاست ہے جس نے ان لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تو لوگ تعلق جوڑ رہے ہیں کہ دراصل یہ سارے انٹرویوز اور یہ سہیل آفریدی کی برانڈنگ اور اس کی امیج بلڈنگ اور اس کے لیے پورا ماحول بنانے کی جو کوشش ہے، اس کا تعلق نواز شریف صاحب کے انکار سے ہے۔ اور یہ جلوس آئے گا، ظاہر ہے 15-20 لاکھ تو یہ تو پاگلوں والی بات ہے۔ 15-16 ہزار سے لے کر 20,000 تک کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اتنے لوگ آ سکتے ہیں۔ 20,000 سے کم ہی ہوں گے۔ یہ تمام حلقوں کا اتفاق ہے کہ 20,000 نہیں ہو سکتے، لیکن 10 سے 15,000 کے درمیان لوگ آ سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو روکا نہیں جائے گا۔ یہ سننے کی باتیں، یہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا، افواہیں سمجھ لیجئے کہ افواہیں ہیں، غیر مصدقہ افواہیں ہیں کہ ان لوگوں کو روکا نہیں جائے گا۔ یہ اسلام آباد آ کر بیٹھ جائیں گے اور اٹھنے سے انکار کر دیں گے، پولیس گولی نہیں چلائے گی، پولیس شیلنگ نہیں کرے گی، اور پھر جب حکومت ڈاوا ڈول ہونے لگے گی تو وہی 2014 کا ماحول کہ پھر وہ آئیں گے اور نواز شریف صاحب سے کچھ اس طرح کے پیغام کی توقع کریں گے کہ اچھا آپ یہ حکومت چلنے دیں، میں صوبوں کی بات اب مان لیتا ہوں، جو وانڈرنگ بوائے لے کر آیا ہے مسودہ میں اس پر ہاں کر دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر جس طرح وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر وہ راحیل شریف رات کو ایکٹیو ہوا اور اس نے عمران خان کو بلایا، طاہر القادری کو بھی بلایا، اور پھر پتہ نہیں تیسرے چوتھے دن دھرنا ختم ہو گیا۔ وہ دھرنا ختم ہو گیا جس کے بارے میں عمران خان نے اسٹیج پر کھڑا ہو کر 136 بار کہا تھا کہ جہاں سے میری لاش ہی جائے گی، میں مطالبات پورے ہونے تک دھرنا ختم نہیں کروں گا، یہی مر جاؤں گا،
کیونکہ نواز شریف کی حکومت کے زیر سایہ زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہے۔ پھر وہ دھرنا ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کا سناریو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ لنک بنا سکتے ہیں، لیکن یہ میں پھر بتا دوں کہ یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ جو قیاس آرائیاں کرتے ہیں مختلف حلقے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں واقعات کا، یعنی نواز شریف صاحب کے انکار کا اور سہیل آفریدی کو ایک مرتبہ یہ ایک بت بنا کر پیش کرنے کا، کہ وہ تو بڑا ناقابل تسخیر ہے، اس مرتبہ 20 لاکھ کو لائے گا، 15,000 بھی اگر آ جائیں اور ٹی وی والوں کو آرڈر ہو کہ آپ نے اسے 20 لاکھ بتانا ہے، تو ٹی وی والے کیا کریں گے؟ تو یہ لوگوں کی کیا اثر آئیے۔ اب آئیے عمران خان کی موت کی خبر، ان کی صحت کے حوالے سے بڑی بڑی طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور میں نے تو یہ کہا تھا، اور ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر وہ تنہائی میں ہے، قید تنہائی میں، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے پتا چلا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، اسے زہر دیا جا رہا ہے؟ اس کے حالت کا خلاصہ میں پھر بتا دوں کہ اسے بلڈ پریشر یا چڑچڑے پن کے دورے پڑے ہیں، 1-2 چڑچڑے پن کے دورے زیادہ پڑے ہیں، اور وہ 3-4 مہینوں سے پڑ رہے ہیں۔ یعنی گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، دیواروں پر کھڑے ہو کر، فلانے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ایسی کی تیسی، تمہاری تیسی کی ایسی، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور بلڈ پریشر کا اٹیک بھی ہوا۔ تو یہ کوئی بالکل جیل سے باہر بیٹھے ہوئے صحت مند آدمی تفریح کرتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، میچ دیکھتے ہوئے بلڈ پریشر کے اٹیک کا شکار نہیں ہو جاتے۔ اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن جہاں کچھ اور ہوا، یہ جو کوموڈو والا ڈریگن ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا، اس نے یہ خبر بریک کر دی کہ 3 فوجی افسروں نے اپنی بیگمات کو بتایا، اور ان بیگمات سے مجھے پتا چلا کہ عمران خان کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا، اب کامن سینس کی بات ہے کہ اگر 3 فوجی افسروں کو پتہ چل گیا، ان کی بیگمات کو بھی پتہ چل گیا، تو پھر تو فوج کے جتنے بھی افسر ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان ہزاروں افسروں کو اور ان کی ہزاروں بیگمات کو بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ تو پھر تو یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پھیل جانی چاہیے۔ تو جھوٹی خبر ہے، اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی یعنی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو میں نے ویسے بات کر دی۔ اور کموڈ والا ڈریگن تھوڑا سمجھ لیجئے کہ یہ کموڈو ڈریگن نہیں کہا۔ کموڈو ڈریگن تو وہ ایک چھپکلی ہے نا، جو انڈونیشیا کے کچھ جزیروں میں پائی جاتی ہے، جن کا نام ہے کموڈو آئی لینڈز۔ تو کموڈو آئی لینڈز پر پائی جانے والی چھپکلی جو اتنی بڑی اور اتنی خوخار ہوتی ہے کہ وہ بھینس کو بھی کھا جاتی ہے، وہ گائے کو بھی کھا جاتی ہے، بھیڑ بکریوں کو بھی کھا جاتی ہے، اور اگر آدمی ان کے ہتھے چڑھے تو آدمی تو ان کے لیے ویسے ہی ترنے والا ہوتا ہے، ایک ہی لقمہ آدمی کو وہ کرتی ہیں۔ اتنی بڑی بڑی چھپکلیاں ہیں، ان کو کموڈو ڈریگن کہتے ہیں۔ میں نے اس کو کموڈو ڈریگن نہیں کہا، میں نے کہا ہے کموڈ والا ڈریگن، وہی جو باتھ روم میں گھس جاتا ہے، باتھ ٹب میں لیٹ جاتا ہے، کموڈ کے اندر سر پھنسا لیتا ہے، تو تب سے اس کا نام پڑا ہوا ہے کموڈ والا ڈریگن۔ ڈریگن پتہ نہیں ہے یہ نہیں، لیکن کموڈ والا پکا ہے۔ تو اس نے یہ خبر بریک کی، اور پھر اب اس میں جو سازشی تھیوری ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا۔ پہلے آپ یہ ایک نقطے پر غور کیجئے کہ جب اس نے خبر نشر کی تو لوگوں نے اس کو درست مانا، اور اس کے پروگرام کو تو جتنے لوگوں نے دیکھا وہ تو دیکھا، لیکن اس کے بعد اس کے پروگرام کے حوالے سے ٹویٹر پر اور فیس بک پر اور دوسرے پلیٹ فارم پر یہ خبر ملینز کے حساب سے دیکھی گئی، اور لوگوں نے اس پر اعتبار کیا کہ ہاں واقعی خان مار دیا گیا ہے، وہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے، یا اس کی وفات ہو گئی ہے۔ تو اب آپ کیا سوچتے ہیں کہ یعنی عمران خان مر گیا، پورے ملک میں خبر پھیل گئی، گھروں سے باہر ایک آدمی بھی نہیں آیا، ایک آدمی بھی گھر سے باہر نہیں آیا پورے پاکستان میں، نہ پشاور میں، نہ مالا گنج میں، نہ ڈیرہ اسماعیل خان میں، نہ کرک میں، اور نہ پارا چنار میں، نہ پبی میں، نہ سبابی میں، نہ کوہاٹ میں، کسی جگہ بھی کوئی ایک آدمی نہیں نکلا گھر سے باہر کہ ہائے ہائے ہمارے لیڈر کو مظلومانہ شہید کر دیا۔ کوئی آدمی نکلا؟ وہ خبر کی تردید تو آدھے گھنٹے کے بعد ہوئی نا، وہ خود پی ٹی آئی والوں نے کی، یعنی خبر بھی پی ٹی آئی والوں نے پھیلائی اور پھر اس کی تردید بھی پی ٹی آئی والوں نے کر دی کہ یہ تو خبر جھوٹی ہے۔ لیکن اس آدھے گھنٹے کے اندر کوئی آدمی کیوں نہیں نکلا، یہ بات آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ اچھا، اب یہ چکر کیا تھا؟ چکر جو مجھے لگتا ہے
یہ ایک ماحول بنانے کی کوشش ہے کہ ایک طرف تو وہ سہیل آفریدی کو بلڈ اپ تو کر دیا انہوں نے، اس کا امیج بنا دیا کہ پتہ نہیں ٹارزن آ رہا ہے 27 ستمبر کو اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ بہا کر لے جائے گا، 20 لاکھ کا جلوس ہوگا۔ وہ 20 لاکھ کا جلوس اگر ہوگا تو وہ تو پشاور، اس کا ایک سرا پشاور میں ہوگا، دوسرا سرا اسلام آباد میں ہوگا، اتنا بڑا جلوس ہوگا۔ تو اس میں پھر یہ کوشش تھی کہ عمران خان کی موت کی خبر دے کر ایک مرتبہ پی ٹی آئی کے حامیوں کو، ان کے ورکرز کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے، ان کو ایک جھرجری سی آئے، وہ جو سوئے ہوئے ہیں، وہ جو لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو نکلتے نہیں ہیں کسی بات پر، ایک مرتبہ اٹھے، ایک مرتبہ ان کا خون جوش مارے، ان کی غیرت حرکت میں آئی، یہ چیز ہے ہی نہیں، وہ حرکت میں آئے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش ہے۔ اور اس میں فوج ملوث ہے، یہ وجاہت سعید خان نے، کموڈو والے ڈریگن نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہے یہ جھوٹ، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، میں نے شروع میں ایک بات کر دی کہ اگر 3 فوجی افسروں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 منٹ کے اندر اندر پورے پاکستان کے فوجی افسروں کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے، کیونکہ فوجی افسروں کے آپس میں تو رابطے ہوتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہوتے ہیں۔ چلیے سوشل میڈیا، وہ پبلک سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے، لیکن آپس کے واٹس ایپ گروپ تو ان کے ہوتے ہیں۔ چلیے واٹس ایپ میں وہ نہیں دے سکتے کہ بھئی رازداری کی خلاف ورزی کی آپ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ فون تو کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کی بیویاں تو فون کرتی ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم نے یہ خبر سنی ہے۔ تو یہ خبر تو پوری، چلیے زیادہ نہیں تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر کراچی سے پشاور تک اور لاہور سے گوادر تک جہاں جہاں فوج بیٹھی ہے، ایک ایک افسر اور ان کی بیویوں، بلکہ ان کے پڑوسیوں کو بھی اس کی خبر ہو جانی چاہیے تھی۔ یہ ایک جھوٹ گھڑا گیا ہے اور پرپز فلی گھڑا گیا ہے، مقصد یہ تھا کہ ایک ماحول بنایا جائے۔ اچھا، وہ آخر میں یمن کی صورتحال، یمن میں انہوں نے سعودی اہداف پر اور کولیشن کے اہداف پر مسلسل حملے کی۔ حوثیوں نے جازان صوبہ تو ان کا خاص نشانہ ہے، جہاں آئل ریفائنری، ابھی تک یہ مسلسل بیلسٹک حملوں سے، بیلسٹک میزائل کے حملوں کے باوجود یہ وہاں کی آئل ریفائنری کو کوئی فنڈامنٹل، کوئی بہت بنیادی نوعیت کا نقصان نہیں پہنچا سکے۔ یعنی میزائل گرتا ہے، آس پاس کے علاقے میں آگ لگ جاتی ہے، ریفائنری کے کسی حصے میں بھی آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس کو بجھا دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی جازان ہی کے ایئرپورٹ پر بھی انہوں نے بار بار حملے کیے۔ یہ جو مشرقی ساحل پر امارات کے ساتھ والا جو علاقہ ہے الجبیل، وہاں حوثیوں نے حملہ نہیں کیا تھا، وہاں ایران نے حملہ کیا تھا، جہازوں پر حملے۔ اور پھر یمن کے اندر سول رہائشی علاقوں پر حملے۔ تو ان کے جواب میں کولیشن فوجیں جو ہے وہ کارروائی کئی دن سے کر رہی ہیں، لیکن کل انہوں نے بڑی کارروائی کی اور جوف اور مارب، ان 2 صوبوں میں حوثیوں کو ہٹ کیا۔ ان کا ایک بہت بڑا فوجی کیمپ اڑا دیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ مارے گئے، ان کی گنتی کے پتہ نہیں چلا، لیکن یہ ہے کہ وہاں تقریباً جتنے بھی فوجی تھے سب کا صفایا ہو گیا۔ اور اسی طرح مارب میں بھی۔ اور پھر یہ کہ وہاں حوثیوں کے جو کمانڈر تھے، وہ ان کی ایک بڑی تعداد ماری گئی ہے، اور حالیہ عرصے میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حوثیوں کے بڑے بڑے کمانڈر ایک تھوک کے حساب سے مارے گئے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں کولیشن فورسز زیادہ بڑا آپریشن کرنے والی ہیں، اور حوثیوں نے اس کے جواب میں ٹیررزم کیا ہے۔ یعنی ایک تجارتی جہاز پر حملہ کیا ہے، جس میں 2 پاکستانی شہید ہو گئے ہیں، ایک انڈونیشیا کا شہری شہید ہو گیا ہے، اور کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے جنگ میں تجارتی جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، تجارتی جہاز کو نشانہ بنانے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مطلب ہے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال میں جو پاکستان اور انڈیا کی جھڑپ ہوئی تھی، تو اس میں پاکستان نے انڈیا کے اندر اچھی خاصی تباہی کی تھی، لیکن پاکستان نے کسی ایک سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا، نہ کوئی میزائل پھینکا، نہ وہاں کوئی جا کر ڈرون گرا، نہ کوئی ہوائی جہاز نے بمباری کی، کچھ نہیں کیا۔ یعنی جتنے بھی نشانے بنائے وہ سارے کے سارے فوجی تھے۔ اور انڈیا نے بھی جواب میں یہی کوشش کی کہ کم سے کم اس کی عزت رہ جائے، اگر وہ سویلین آبادی پر حملہ کرے گا تو اس کی بدنامی ہوگی۔ تو اس نے بھی فوجی اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ ہاں، پہلے دن اس نے مدرسے اور مسجد کو ٹارگٹ کیا، جو بقول اس کے مجاہدین کے مراکز تھے، جو بھی ہے،
جنگوں میں عام طور پر سویلین کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، خاص طور پر نشانہ بنا کر ایک غلط نشانہ لگ جائے تو اور بات ہے، لیکن سمندر میں تجارتی جہاز جا رہا ہے تو اس کو آپ بیلسٹک میزائل مار رہے ہیں، تو یہ ٹیررزم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف عراق میں 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ 3 دن پہلے ایک ایرانی ملیشیا کا ایک پورا ٹولہ، جس میں پتہ نہیں کتنے لوگ تھے، بتائی تعداد نہیں بتائی ہے لیکن ظاہر ہے وہ کچھ 100 سے زیادہ تھے، ان کو گرفتار کر لیا عراقی گورنمنٹ نے۔ وہ سعودی عرب پر میزائل حملے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اس دوران عراقی حکومت کا یہ اعلان بار بار آیا کہ اپنی سرزمین سے سعودی عرب پر کوئی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے ایرانی ملیشیا کے لوگوں کو وارننگ دینا شروع کر دی کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، ستمبر کی کوئی تاریخ ہے، اس سے پہلے آپ ہتھیار ہمارے حوالے کر دیں اور غیر مسلح ہو جائیں۔ اس صورتحال سے ایران بہت پریشان ہے، تو ان کا جو ایک القدس، پتہ نہیں القدس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم نے تو بیت المقدس سنا ہے یا مسجد اقصیٰ سنی ہے، ایران والے ان دونوں جگہ کا نام نہیں لیتے۔ اب انہوں نے، آپ کبھی بھی کسی بھی ایرانی کو سنیں، ریڈیو کو سنیں، ٹی وی کو سنیں، اخبار کو پڑھیں، ان کی کسی مولوی سے بات کریں، بڑے سے بڑے مولوی سے، نہ تو یہ بیت المقدس کا نام زبان پر لائیں گے، نہ یہ مسجد اقصیٰ کا نام زبان پر لائیں گے، یہ کہیں گے القدس۔ اب دوسرا جو آدمی ہے سننے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ القدس سے مراد بیت المقدس ہے، ان کا القدس کچھ اور ہے۔ وہ ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ پتہ نہیں کوئی جگہ ہے آسمان پر جہاں فلاں فلاں بزرگ رہائش پذیر ہیں، کوئی اس طرح کی باتیں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، لیکن القدس کا بیت المقدس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو انہوں نے ایک القدس فورس بنا رکھی ہے جس کا چیف ہے جنرل قانی۔ بہت خوفناک قتل عام اس نے کیے ہیں ایران کے عوام کے اندر، ایران یعنی باہر نہیں، ایرانی عوام کا قتل عام اس نے بہت بڑے پیمانے پر کیا ہے۔ تو وہ پھر خود کل بغداد پہنچا اور عراقی حکومت سے کہ وزیر اعظم سے ملا اور انہیں یہ کہا کہ بھئی آپ ان ملیشیاؤں پر ہاتھ نرم رکھیں۔ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ خبردار ملیشیاؤں کو مت چھیڑیں، لیکن انداز دھمکی آمیز ہی تھا۔ اور پھر دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے ایرانی ملیشیاؤں کے سربراہوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ بالکل یہ ایسی بات ہے جیسے انڈیا کا کوئی وزیر پاکستان کے دورے پر آئے۔ اب تو خیر دوروں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، لیکن تعلقات اگر فرض کیجئے دو طرفہ ملاقاتوں، دو طرفہ مذاکرات کا کوئی تھوڑا بہت سلسلہ بحال ہوتا ہے، اور انڈیا کا کوئی وزیر آئے پاکستان اور وہ سیدھا اسلام آباد میں بعد میں ملاقاتیں کرے، اسلام آباد آنے سے پہلے وہ سیدھا جائے کوئٹہ اور وہاں سے وہ کوئی جائے جھالابان یا جھل مکسی یا ڈیرہ مکی، وہاں جا کر BLA کے لیڈروں سے ملاقاتیں کرے، پھر اسلام آباد ہے۔ تو یہ سیم صورتحال۔ اب عراقی حکومت نے اس بات کو پسند نہیں کیا ہوگا، تو وہاں ایک رد عمل ہے ایران کے خلاف۔ اور آخر میں بشار الاسد، شام کا سابقہ صدر جو ماسکو فرار ہو چکا ہے، اور اس کا بھائی ماہر الاسد اور اس کا کزن عاطف نجیب، ان کو شام کی عدالت نے سزائے موت سنا دی ہے۔ یہ دونوں وہ تو ماسکو میں بیٹھے ہیں، ان پر اس سزائے موت کا کیا اثر ہوگا، لیکن یہ علامتی بات ہے۔ اس علامتی بات پر پورے شام میں جشن منایا گیا ہے، مظاہرے کیے گئے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایران اور حزب اللہ سے مل کر شام کے 10 سے 12 لاکھ، بلکہ بعض لوگ تو 15 لاکھ بھی کہتے ہیں کہ 15 لاکھ سویلینز کا قتل کیا ان لوگوں نے، اور وہاں جشن کی فضا ہے۔ تو 2 سال ہو گئے ہیں شام کی آزادی کو، بلکہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے، میرے خیال میں جنوری 2022 میں کیا تھا، کچھ مہینہ تھا، تو یہ تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا شام کو آزاد ہوئے۔ اور اب شام دن بدن بہرحال استحکام کی پوزیشن حاصل کرتا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اور ترکی دونوں کے ساتھ گہرے تعلقات اس نے بنا لیے ہیں۔ پاکستان کو بھی شام کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے پاکستان ایسا کوئی اقدام نہیں کر سکتا، اس کی مجبوری ہے جس سے ایران ناراض ہو جائے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔